حافظ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء وچ لکھیا کیروان دے قاضی محمد ابن ابی المنظور انصاری کرسی عدالت تے بیٹھے ہوئے، حکومت دے نمائندے ایک یہودی نو پکڑ کے انہاں دی عدالت وچ لے آئے. آپ نے کرسی عدالت تے بیٹھے بیٹھے پوچھا، فرمایا اس یہودی نو کیوں لے آئے ہو؟ انہاں کہا جی انہیں حضور دے خلاف گل کیتی. کیوں جی؟ قاضی محمد ابن ابی المنظور انصاری اپنی کرسی عدالت اٹھے، جج قاضی اٹھے، انہاں دے ہاتھ چ یہودی لیا، انہوں مکے دو چار مار کے گوڑیاں تھلے دیتا، خود ہی اتے مکیاں تے لتاں نال مار مار کے انہوں اتھی قتل کر دیتا. یہ بھی تاریخ اسلام کا فیصلہ ہے. قاضی ہاتھ نہیں لگا سکتا، قاضی اپنے ہاتھ سے ذبح بھی کر دیتا ہے، ہاتھ کہاں لگاتا ہے. بعد وچ لوگوں نے پوچھا حضور تسی اے کی کیتا ہے؟ فرمایا مجھے حکومت کے عزائم معلوم ہو رہے تھے کہ حکومت اس بندے کو میری سزا کے باوجود چھوڑ دے گی، تو میں نے کہا میں کیوں نہ اپنے ہاتھ سے اس کا فیصلہ کر دوں. یہ سارے فیصلے ہیں جو اسلام کے اندر رسول اللہ کے غلاموں نے کی ہیں. اقلیتوں کا اور مسئلہ ہے. ہمارے ہاں خلط مبس ہو رہا ہے، یہاں اقلیتوں کو حقوق نہیں ہے. میں نے کہا عیسائی ہونا اور بات ہے، یہودی ہونا اور بات ہے، ہندو ہونا اور بات ہے، سکھ ہونا اور بات ہے. یہ سارے رہے ہیں ہمارے ملک میں، رہ رہے ہیں، آپ حضرات سارے ہی رہتے ہیں. کسی نے اٹھ کے سویرے کسی عیسائی دے بارے گل کی تھی؟ ساڑھے نزدیک کو ٹٹی چاندن ٹٹیاں کھان لگ پون، سانو کوئی پریشانی کھان بھی شان اسی کو منع کرنا ہے انہوں نے. ہندو گاں دا موتر پیندا ہے، گوبر بھی کھانا شروع کر دے. سکھ جڑے نو وال اپنے ودانے باویں بکریاں دی اوتے بن لون، سانو کوئی پریشانی آ رہے، لیکن گستاخ رسول کی بات اور ہے. اقلیت لوگ خلط مبس کرتے نہیں جی، اقلیتوں کو حقوق نہیں ہے. میں نے کہا سب اقلیتوں کو حقوق ہیں، گستاخ رسول کے لیے کوئی حق نہیں. اے بخاری شریف وچ موجود 9 مرد تے 6 عورتاں فتح مکہ والے دن حضور نے سارے نو معاف کر دیتا. فرمایا بھئی جڑا اپنے گھر دا دروازہ بند کر دے گا سی انہوں بھی معاف کر دیں گے، جڑا ہتھیار سٹ دے گا سی انہوں بھی معاف کر دیں گے، جڑا ابو سفیان دے گھر داخل ہو جائے گا انہوں سے معاف کر دیں گے، جڑا حکیم بن نظام دے گھر داخل ہو جائے گا سی انہوں بھی معاف کر دیں گے، جڑا حرم کعبہ وچ آ جائے. حضور نے معافی عام دا اعلان کر دیا. لیکن حضور نے فرمایا 9 مرد تے 6 عورتاں یہ سارے گستاخ سن. حضور نے فرمایا جتھے ملن انہوں قتل کر دیں. لو جی ہے بخاری شریف میرے کو موجود ہے، سیاستہ دیاں ساریاں 6 کتابوں میں حدیث موجود ہے. بخاری تو میرے سامنے. اتنی دیر ایک صحابی دوڑ دے آئے، صحابہ کہندے حضور نے انج اپنا ٹوپی مبارک انج چکی سی، خود یا پگڑی مبارک. بعض کہندے بھئی خود دی وجہ تو پگڑی دا رنگ جڑا ہو گئے سی، بدل گئے سی. اینج حضور نے چک فرماندے نے اینج حضور نے چکیا. اتنی دیر ایک صحابی آ گئے، عرض کی تھی وہو متعلق ابن خطل وہو متعلق باستار الکعبۃ. حضور جڑا گستاخ ہے نا ابن خطل، وہ کعبے دے غلاف دے وچ اوتے چڑھ گیا. تو انہوں پتہ ہے کعبے دا غلاف بڑا مضبوط بدے ہوندا، باویں سارے حاجی بھی لڑک پون انہوں نہیں ڈگدا. وہ تھلو چڑھ دیں اوتے جا چڑھیا، لمکن لگ پیا کعبے دے غلاف نہ. ایک طرف کعبے دی دیوار، ایک طرف کعبے دا غلاف. رحمت سارے جہانہ دی رحمت، حضور دی رحمت آج عام بھی ہے، ہر بندے نو معافی بھی مل رہی. لیکن وہ متعلق باستار الکعبۃ، ایک کعبے دے غلاف نہ لٹک رہا. صحابہ نے عرض کی تھی ہن کی کریے؟ سنو جی حضور کا فیصلہ ہے، حضور کی بات تو مانو. حضور نے فرمایا اقتلوہ، فرمایا اسی وہی قتل کر دیا جائے. میں نے کہا گستاخ رسول کو تو کعبے کی دیوار اور کعبے کا غلاف بھی نہ بچا سکا، تم کیا باتیں کرتے ہو؟ اس کو وہی قتل کر دیا گیا. تم کیا باتیں کرتے ہو کہ ناموس رسالت پر کوئی بندہ غداری کر سکتا ہے؟ امت مسلمہ سارا کچھ قربان کر سکتی ہے، لیکن حضور کی عزت پر پہرا دینے سے باز نہیں آ سکتی. مجھے دے بھئی نیچے والی جگہ. اے میرا فتویٰ نہیں، اے امام مالک دا فتویٰ ہے. کیوں جی؟ تے میں جڑیاں گلاں کر رہا ہوں تے فائدہ کی؟ بھئی پیراں نے میں نے کیا بھئی ناموس رسالت کی گل کرو، تے او دا میں وجہ دسنا چاہتا کہ خراسان دے بادشاہ نے کی گل کیتی تے رب انہوں بخش دیتا. اسی گل اس واسطے جاڑی راتی ناموس رسالت تے کرنے. امام ابو القاسم قشیری جنہوں داتا صاحب کہندے میرے استاد ہیں،
داتا صاحب استاد ابو القاسم قشیری لکھ دین ہر جگہ کہندے نے میرے استاد ہیں امام قاضی ایاز نے انہاں دے حوالے نال لکھیا کہ خراسان دا بادشاہ سی عمر بن لیس تے دے کوئی کرتوت بھی ٹھیک کوئی نہیں سن مر گیا تے رویا فی النوم خواب وچ ویکھیا گیا فقیل لہو ما فعل اللہ بکا خواب وچ ویکھن والے بندے نے پوچھا رب نے تیرے نال کی معاملہ کیتا فقال غفر لی انہوں نے کہا رب نے مینوں بخش دیتا فقیلا بماذا انہوں نے پوچھا کرتوت تا تیرے ایک بھی نہیں سی چنگا رب نے تینوں بخشیا کیوں کیڑی وجہ تو بخشیا لو جی ناموس رسالت ایک تے ممتاز قادری 27 گولیاں مارے صرف دل وچ خیال آ جائے نا حضور دے عزت دا تے رب تاویں بخش دیندا اے قاضی ایاز نے لکھیا فرمایا اودے کول پوچھا انہیں کیا کیوں وہ کہنے لگا اس واسطے کہ سعدت ذروۃ جبل یوما فاشرفت علی جنودی فاعجبتنی کثرتهم فتمنیت انی حضرت رسول اللہ فعنته ونصرته فشکر اللہ لی ذالک وغفر لی انہیں کہا ایک دن میں پہاڑ ہوتے چڑھیا تھلے اپنا لشکر ویکھیا تو بڑا بڑا لشکر تو میں کہا یار اج انہوں کی کرنا ہے کاش کہ میں حضور دے زمانے چاہتا تے حضور دی مدد کردا فعنته ونصرته اے دل وچ خیال آیا میں حضور دی مدد کردا تے حضور دے نال چلدا تے امام کہندے ہیں فشکر اللہ لہو اللہ نے اس دی اس تمنا دی قدر کی تھی وغفر علی انہیں کہا اس تمنا دی وجہ تو رب نے میں بخش دیا صرف حضور دی ناموس دی تمنا کی تھی تے رب نے انہوں بھی بخش دیتا ہے تے جڑا حضور دی عزت واسطے 27 گولیاں ماریاں رب انہوں نہ پلوے گا بھی تو کیوں کیتا ہے پھر اے دے وچ قاضی ایاز نے لکھیا نبی علیہ السلام دا پیشاب مبارک پاک ہے طیب ہے طاہر ہے حضور دی امت نو ایتھے رکھو اس تو مولوی کون ہوتے ہیں حضور کے بارے میں بات کرنے والے داتا صاحب علیہ رحمہ نے کشف المعجوب شریف وچ لکھیا کہ ولی کی ساری زندگی حضور کے ایک سانس برابر نہیں ہے ولی کی ساری زندگی حضور بلکہ داتا صاحب لکھیا فاضل تر حضور کا سانس پھر بھی افضل اور اعلیٰ ہے ایویں نہیں بابا جی نے اتنا بڑا ڈیرا لایا حضور دی عزت ہوتے گل اتنی بڑی لکھ دیتی میں نہیں پڑھیا کسی اور نے گل لکھی ہے داتا صاحب تو علاوہ فرمایا ولی کی ساری زندگی حضور کے ایک سانس برابر بھی نہیں ہے تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم یسرا روے لا مکان کی گلی ہے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے ایک مہمان بھی نہیں کھوایا جا سکتا ہے ہزارہ لوگ کھا رہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا مولوی کھڑے ہو کے سلام پڑھنا ہے کہ بیٹھ کے پڑھنا ہے میں کہا مولوی داتا صاحب دی ساری زندگی حضور دے ایک سانس برابر نہیں تو کیڑیاں گلاں کرنا خواجہ صاحب کی ساری زندگی حضور کے ایک سانس برابر نہیں امام ربانی کی ساری زندگی حضور کے ایک سانس برابر نہیں اعلیٰ حضرت بریلوی کی ساری زندگی حضور کے ایک سانس برابر نہیں پیر میر علی شاہ صاحب کی ساری زندگی حضور کے ایک سانس برابر نہیں تو کون ہوتا ہے حضور کے بارے میں بات کرنے والا انہوں دے بارے تو میں گل ہی مسید خراب کرنی فرانسیاں دے بارے میرے کو تو لفظ ہی ایسے کوئی نہیں میرے کو تو گاڑا بھی کوئی نہیں ہو جی جڑی گاڑ بھی کسی بندے واسطے ہو نہیں ہاں جی جڑا خنزیر تو بھی ہوتے انہوں نے گاڑ کیڑی کڈی ہے حضور دے بارے تسی گلاں کرنے ہو اسی جو موجود ہو گل سمجھ آ رہی میں ہن آخری گل کرن لگا بس مکان لگا اپنی گلاں نو حضور دی عزت تے پہرا دینا ہے اے نہ ہوے قبر وچ حضور رخ انور دوسری طرف کر لون اتنے آنا حضور نہیں ہے حضور فرمان کے تیرے کول تو ٹائم ہی کوئی نہیں سی تو کدے پلاٹ لاہور تے کدی بیریا ٹاؤن کیوں جی بیریا ٹاؤن تے پلاٹ ویڑ کے دسترخوان لانا ہو رہے جی ایتھے فقیراں دے در تے دسترخوان لانا ہو رہے ہاں جی بیریا ٹاؤن تے پلاٹا جو کاٹ کر کے دستر روٹی کھلانا ہو رہے بغیر کاٹ تو جڑا مرضی آوے جو کھاوے اے گل ہو رہے قوم نو منگتا بنا کے رکھ چھڑے جی بیریا دسترخوان میں کہا ایتھے آ کے ایتھے خدا سے مانگ جو مانگنا ہے اکبر ایتھے جڑا کھانا ہے نا اے رب العالمین دے جڑے خاص بزرگن انہاں دا دسترخوان ہے ایتھے بندے نو شرمندگی بھی نہیں ہوندی میں گزرے ہو تو جڑا جتے فلماں دے بہت سارے سین مین جڑے
وہ روڈ دا نام مینوں نہیں آندا، اتوں میں گزریا تے اتنے باہر لکھیا کھڑیا بیریہ دسترخوان تے لوگ فٹ پاتھ تے بیٹھے انج کر کے، ایتھے آندے لوگ انج کر کے، کتنی شرمندگی ہوتی، ہر بندہ منہ لکا رہے سی، مینوں کوئی ویکھی نہیں بیریہ دسترخوان تے ٹکر کھا رہے، ایتھے لوگ مانگ کے لے جاندے نا حضرت جی ایک روٹی دینا ذرا، اور میں جی گھر تبرک لے جانا ہے جی، یہ فرق ہے اور رسول اللہ کے غلاموں میں اور دنیا کے کتوں میں یہ فرق ہے۔ ہاں جی، حضرت میاں امیر رحمت اللہ تعالی علیہ نو شاہ جہان ملن چلا گیا، میاں امیر نو شاہ جہان ملن، اس تو پہلے ایک گل، جنرل سوار خان سی نا، وہ بڑا پکا سنی سی ضیاء الحق دے زمانے، وہ حضرت میاں امیر جاندہ سی، ایک دن بیٹھے ہویا تھے قبر چو آواز آئی، حضرت میاں امیر فرمان لگے سوار خان گھوڑا لاؤ، سوار خان نو کوئی سمجھ نہ آئی، کچھ دن بعد ضیاء الحق دی پتہ ہے نا بیٹری جدو لو ہوندی سی تو کہندا میں داتا صاحب آگے چارج کرانا، ضیاء الحق بیٹری چارج کرانا آ گیا داتا صاحب، اتو سوار خان نال سی گورنر، وہ جدو باہر نکلیا تو سوار خان کہنے لگا جی میاں امیر چلیے، تو ضیاء الحق اندروں غور سی اتو تو ورنہ آسمان دے زمین دے درمیان بندہ نہیں اڑدا، کوئی وجہ ضرور سی، ہاں جی ایویں نہیں اڑاندا بندے نہیں، لاش بھی نہ ملے بندے، انہیں کہا چھوڑو یہ بزرگ بس ٹھیک ہے میں یہیں حاضری دے دی، بزرگ ساری انہیں یعنی اظہار مطلب نفرت نہیں کہہ سکتے، انہیں ہمیں کیا چھڑو بس ٹھیک ہے ایک جگہ حاضری ہو گئی، سوار خان چونکہ بڑا دبنگ قسم دا جنرل سی، انہیں کہا نہیں چلیے، وہ لے گیا حضرت میاں امیر دی قبر کے اندر، جب دو میں داخل ہوئے نا بیٹھے قبر جو آواز آئی سوار خان، اور میں نے کہا تھا گھوڑا لاؤ تم گدھا لائے ہو، اور میں انہوں نے تاں گل سنائی تاکہ تم اگلی گل سمجھ آ جائے، یہ سچا واقعہ ہے، سوار خان نے آپ دسے، حضرت میاں امیر نو ملنا آ گیا شاہ جہان، آپ اتلے چھت تے چلے گئے، تھلے اپنا چوکیدار کھڑا کر دیتا، آج دے حکمرانہ دی طرح وہ حکمران نہیں سن، کوئی پڑھتے سن، انہوں نے تو کلو اللہ بھی 3 باری نہیں آتی، پچھلے دن سلاب آیا تے سینٹ دے قومی اسمبلی دے اجلاس ہو رہے سی، ڈپٹی چیئرمین صدارت کر رہے سی، کسی اسمبلی ممبر نے کیا انہیں کہا جناب سلاب بندے مر گئے فاتحہ پڑھو، کہتا کل واللہ احد اجمعین برحمتک، یہ ہنسنے والی باتیں نہیں، یہ ڈوب کر مرنے والی باتیں، یہ ہنسنے والی بات تو نہیں ہے نا، 1400 سال میں ایسی فاتحہ کسی نے نہیں پڑھی، یا تو اس نے اسلام سے مذاق کیا تو پھر بے ایمان ہو گیا، اگر اس کو کل واللہ نہیں آتی تو اس کو حق کس نے دیا اتنی بڑی سیٹ پر بیٹھے، مذاق کیا تو اسلام کے ساتھ مذاق کیا اس نے، کل واللہ تو حد تو یہ تو بنتی نہیں ہے فاتح، اس نے یہ بات کہی، لیکن وہ پڑھے لکھے ہوتے تھے، انہیں جناب چلو دیکھ آواز لائی حضرت میاں امیر نو، کہنے لگا ہے در درویش دربان ابایت، انہیں کیا ہے درویشان دے دروازے ہوتے انہاں دربانہ دا کی کام ہے، تو چنگا درویش ہے، حضرت میاں امیر نے اتو آواز دیتی، فرمایا ببایت تاکہ سگے دنیا نہ آیت، فرمایا ہاں فقیروں کے در پر دربان نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس لیے ہونا چاہیے کہ دنیا کا کتا نہ آ جائے، یہ میاں امیر نے بادشاہ کو سنا دیا، یہ وہ ان کے وارث بیٹھے صدیاں بعد بھی، اے دین دے وارث انہاں دین دی گل کرنی، تے ہن جناب تہاڈے کول کئی عرض ہے، اسی تے حاضر ہاں، ساڈی میں تے 8 گز دی پگڑی بننا ہن، پہلے 5 دی بندہ سی، اے ڈبل بدی ہوئی مدین سمجھو کہ 8 گز پوری بننا، ٹھیک ہے جی، تے جتھے موت آ جائے مسلمان ادھے وچ لپیٹ دیون، کوئی ضرورت نہیں، جتھے موت آ جائے قبر سٹ دیون، میرے آقا اتنا ضرور فرما دیں گے جانے دو یہ اپنے ہی ہے، جانے دو، ایسے واسطے ساری محنت کر رہے ہیں، ورنہ حالات بڑے آخری خطرناک ہیں، قائد آخری بندہ غازی علم الدین دی قبر جو جڑا نکلیا آخری بندہ اقبال ہے، اقبال آخری نکلیا قبر جو تارا نالے جو اقبال ہے، آخری اقبال نکلیا، انہیں غازی علم الدین دی کفن دے تنیاں انہیں کھولیاں، تنیاں کھول کے تے اقبال سامنے کھڑا ہو گیا، قبر جھک کے غازی دے منہ دے سامنے، چہرہ انور دے سامنے، کہنے لگا غازی اور میں تیری وصیت پوری کر دیتی، تو کیسی میں نو لاہور میانی صاحب دی دفنانا ہے تے میں 11 دن تو بعد تینوں اتھے لے آیا، اپنی ذاتی محنت نال تینوں اتھے لے آیا، میں تیری وصیت پوری کر دیتی، ہن ایک میری وصیت بھی ہے، اقبال جھک کے غازی علم الدین دے سامنے کھڑے ہو کے گل کی تھی، انہیں کہا ہن میری وصیت ہے کہ جدو رسول اللہ تشریف لے آن تے میرا سلام ضرور عرض کرنا، پھر روندے روندے اقبال باہر نکلیا، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نو کہنے لگا شاہ جی اسی تے گلاں ہی کردے رہ گئے، ترکھان دا پتر بازی لے گیا، رہے گا یوں ہی ان کا
پڑے خاک ہو جائیں جل جائیں۔